مدینہ 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 مدینہ۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، وہ حدیث قدسی جو بخاری شریف کتاب الزہد کے اندر موجود ہے۔ آج کل کے نوجوان لڑکے سمجھتے ہیں سب ایسے ہی مرتے ہیں، سب ایسے ہی مرتے ہیں، ایک لکڑی سے سب کو ہانکنے کی کوشش نہ کرے۔ سب کی موت برابر نہیں ہے، سب کی موت اکول نہیں ہے، سب کی موت یکساں نہیں ہے۔ آؤ جسے مومن کامل یعنی اللہ کا ولی کہتے ہیں، اس کو کیسے موت آتی ہے، اس کی موت کی شان کیا ہے؟ بخاری شریف کتاب الزہد کی وہ آخری حدیث کا حصہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث آپ نے بار بار سنی لیکن آخری ٹکڑا بیان سے رہ جاتا ہے اکثر۔ وہ حدیث کیا ہے؟ جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں۔ یہ روایت آپ نے بار بار سنی ہوگی، اسی کا آخری حصہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ تردد کس کو کہتے ہیں؟ تردد اللہ کے لیے ابھی میں نہیں کہہ رہا ہوں اس معنی میں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تردد کا مطلب اگر ہم عام طور پر کریں تو کیا نکلتا ہے کہ یہ کام کروں کہ نہیں کروں، اس کو کہتے ہیں تردد۔ اللہ فرماتا ہے کسی کام کے کرنے میں مجھے تردد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ وہ پیدا کرنے والی ماں ابھی بچے کو پیدا کرتی ہے اور وہ ماں کی روح نکال لیتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا۔ وہ پہلے ہی دن ایک ہچکی میں بچے کی روح کو نکال کے مار ڈالتا ہے، ماں کی گود کو خالی کر دیتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا۔ وہ گرمی لاتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا۔ وہ برسات لاتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا۔ وہ روزانہ سورج نکالتا ہے مشرق سے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ کسی بھی کام کے کرنے میں اس کو تردد نہیں ہوتا، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ غور سے سنو۔ اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے ولی کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو ترددی مجھے تردد ہوتا ہے۔ ولی کی موت کا فیصلہ کرتے وقت اللہ فرماتا ہے مجھے کیا ہوتا ہے؟ تردد ہوتا ہے، تردد۔ اللہ پھر تو کیا کرتا ہے؟ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے تو میں اپنے فرشتوں کو اس ولی کے پاس بھیجتا ہوں اور وہ فرشتے اس ولی کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد آخرت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، آخرت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس مضمون کو ایک مقام پر قرآن یوں بیان کرتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جن لوگوں نے کہا بے شک ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹ گئے، پھر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ارے وہ فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس ولی کو نعمت آخرت بتاتے ہیں، آخرت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، دیدار الہی کا ذکر کرتے ہیں، دیدار رسول کا ذکر کرتے ہیں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو پھر وہ ولی خود سے کہتا ہے فرشتوں یہ نعمتیں اور دیدار مجھے ملے گا کب؟ تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں جب تک موت کی لذت نہیں چکھو گے اس وقت تک آخرت کی نعمت نہیں مل سکتی۔ تو وہ ولی خود سے کہتا ہے ارے پھر دیر کس بات کی ہے، جلدی کرو۔ ادھر ولی موت کے لیے تیار ہوتا ہے، ادھر اللہ اس کی موت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ یہ ولی کی موت ہے جو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اور ہماری موت، ہم لوگوں کی موت کتنی دردناک۔ بس اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں، ہماری موت کتنی دردناک ہے۔ اللہ اکبر۔
حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا ابن عاص سے پوچھا کہ بابا جب کسی انسان کو موت آتی ہے تو کیسی ہوتی؟ ولی کی موت تو آپ نے سن لی کہ جب تک ولی خود نہیں چاہتا اس کی موت کا فیصلہ نہیں ہوتا، اور ولی کی موت سے پہلے فرشتے ہزاروں کی تعداد میں اس کے پاس جمع ہوتے ہیں اور اس سے کلام کرتے ہیں، اس کو خوشخبری دیتے ہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، قرآن کہہ رہا ہے اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، مرنے سے پہلے اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ لیکن ہماری موت کیسی؟ اللہ اکبر! اب تھوڑی دیر، حالانکہ موسم بارش کا ہے، بھیگتے وقت کوئی سنجیدہ گفتگو آپ کے دماغ میں اترے نہ اترے، تھوڑی دیر آپ کا بڑا احسان، بڑی محبتیں، شاید مجھے آخری دم تک یہ محفل یاد رہے گی، اور آپ لوگوں کی محبتیں بھی یاد رہے گی، آپ لوگوں کی وفاداری بھی یاد رہے گی، آپ لوگوں کا پیار بھی یاد رہے گا، اور بھیگ کر اس کیچڑ میں سننا بھی یاد رہے گا۔ اس لیے تھوڑی دیر بہت دل کے کانوں سے سننا، بڑی قیمتی گفتگو ہے۔ ایسی محفل سجانے کے لیے بڑی محنتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری موت کیسی؟ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میں نے اپنے بابا عمرو ابن عاص سے پوچھا کہ بابا جب کوئی انسان مرتا ہے، عام انسان مرتا ہے، تو اس کو موت کیسی آتی ہے؟ تو عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بیٹے، اگر انسان کے سینے پر زمین اور آسمان سمیٹ کر رکھ دیے جائیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا وزن انسان محسوس کرتا ہے، اتنا ہی وزن انسان موت کے وقت محسوس کرتا ہے جب انسان دنیا سے جاتا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، ایک دن دنیا سے جانا ہے، غور کرو، تمہیں وہ موت چاہیے جس سے پہلے جنت کی بشارت دی جاتی ہے، یا یہ موت چاہیے؟ اللہ اکبر! سیدنا عمرو ابن عاص کہتے ہیں انسان کے سینے پر زمین اور آسمان سمیٹ کے رکھ دیا جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! اور انسان جب مرتا ہے تو اس کو یوں لگتا ہے کہ وہ ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے بلکہ وہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ اندازہ فرمائے، اللہ اکبر! میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اے ہوش مند، ہوشیار، عقل مند، دانشور جوانوں، مجھے بتاؤ اگر زکام ہو جائے اور ناک بھر جائے تو انسان کا کیسے دم گھٹنے لگتا ہے جب اس کی سانس نہیں نکلتی؟ ذرا سوچو تو صحیح، موت کے وقت انسان ناک سے نہیں بلکہ یوں لگتا ہے جیسے سوئی کے ناکے سے وہ سانس لے رہا ہو۔ انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بابا عمرو ابن عاص نے بتایا بیٹا اگر کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت گھسا دیا جائے اور ایک ایک رگ میں، ایک ایک نس میں ببول کا کانٹا گھس جائے اور کوئی طاقت کے ساتھ اس کو کھینچے تو کیسے اس کی رگوں کو وہ تار تار کر دے گا، اسی طریقے سے جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ یہ تو عام انسان کے مرنے کی کیفیت ہے، لیکن اب سنو، دل کے کانوں سے سنو، جب بے نمازی مرتا ہے تو بے نمازی، اللہ اکبر، کتنی دردناک اس کو موت آتی ہے۔ سب سے زیادہ عبرت انگیز موت، سب سے زیادہ دردناک موت بے نمازی کو آتی ہے۔ اللہ اکبر! وہ نماز جس سے ہم کوسوں دور ہیں، وہ نماز جس کا نام سن کر کے ہم اس کی فضیلت بھی اب معاذ اللہ سننا نہیں چاہتے۔ علماء نماز پر گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں جان پر آتی ہے، ہمارے کانوں پر جو تک نہیں رینگتی۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، ولیوں کے نام پہ جان دینے کی بات کرنے والوں، ایک دن موت تم کو بھی آنا ہے، ایک دن موت ہمیں بھی انشاءاللہ آنے والی ہے۔ موت کی تلوار ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے۔ میرے جوانوں، فرمایا گیا سب سے زیادہ دردناک اور خوفناک موت بے نمازی کو آتی ہے۔ جب بے نمازی دنیا سے جاتا ہے تو اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط کرتا ہے اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے، 7 سمندروں کا پانی
بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی دنیا کی کوئی طاقت اس کی پیاس کو بجھا نہیں سکتی۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، پیاس لگی تھی 7 سمندروں والی اور رشتہ دار قطرہ قطرہ پانی چمچے سے پلا رہے ہیں، تو بتاؤ کیا ہو رہا ہوگا؟ آپ کو تجربہ ہوگا، جب پیاس زیادہ لگتی ہے اور کم پانی پلایا جائے تو پیاس بجھتی نہیں ہے بلکہ پیاس اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، ذرا توجہ تو کرو۔ اللہ اکبر، اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہے۔ میری قوم کے جوانوں، اپنی آخرت کی تیاری کر لو۔ یہ جن کے عرس مناتے ہو، ان لوگوں نے آخرت کی تیاری کی تو کس شان سے دنیا سے گئے؟ ہم نے آخرت کی کیا تیاری کی؟ قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور آخرت کی فکر کرو کہ تم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ بتاؤ آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے؟ آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے؟ یہی کہ آج مسلمان زنا میں ڈوبا ہے، یہی آخرت کے لیے بھیجا ہے۔ آج مسلمان نشہ کر رہا ہے، یہی آخرت کے لیے بھیجا ہے۔ آج مسلمان شراب پی رہا ہے، یہی آخرت کے لیے بھیجا ہے۔ آج مسلمان جھوٹ بول رہا ہے، یہی آخرت کے لیے بھیجا ہے۔ آج مسلمان اپنی بیوی بچوں پہ ظلم کر رہا ہے، یہی آخرت کے لیے بھیجا ہے۔ کیا بھیجا ہے آخرت کے لیے؟ مجھے بتاؤ۔ اللہ اکبر، آج تو حال یہ ہو گیا، زنا کی فلمیں دیکھ کر، زنا کی تصویریں دیکھ کر، گندی پکچریں دیکھ کر آج 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں زنا کی طرف بطور فیشن بڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک وہ دور تھا جب زنا کا نام مسلمان سنتا تھا تو اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یا اللہ، یہ کس گناہ کا نام آیا ہے؟ یا اللہ، یہ کس پاپ کا نام آیا ہے؟ لیکن افسوس، گندی فلموں نے، گندی پکچروں نے، گندی ناولوں نے، گندے ماحول نے، گندے فیشن کی گندی تہذیب نے آج میری قوم کے ان جوانوں کو زنا کے دروازے پر پہنچا دیا ہے۔ وہ جوان جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اے میری قوم کے شاہین صفت جوانوں، تم محمد عربی کے سپاہ ہو، تم محمد عربی کے جوان ہو، تم محمد رسول اللہ کے غلام ہو۔ تم کوے نہیں ہو، تم چڑیا نہیں ہو کہ گناہوں کی گندگی پہ بیٹھو، تم محمد رسول اللہ کے عقاب ہو۔ عقاب، اللہ نے تمہیں زمین پہ پاپ کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے زمین پہ تمہیں پاپ کا خاتمہ کرنے کے لیے بھیجا۔ میرے بھائی، تو ہی تھا جس نے اسلام کے لیے دریاؤں پہ کشتیاں جلائی تھی، تو ہی تھا جس نے بیت المقدس پہ اسلام کا پرچم لہرایا تھا۔ ارے تو ہی تھا جس نے اللہ اکبر دنیا میں انقلاب پیدا کیا تھا۔ مگر ہائے میرے جوان، آج تجھے کیا ہو گیا؟ تو گانوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کرنے لگا، تو فلموں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کرنے لگا۔ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے۔ میرے بھائی، تو نے تو صحراؤں میں نمازیں ادا کی تھی، تو نے تو گرجاؤں کو مسجد بنایا تھا۔ اقبال ہی نے تو کہا ہے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں اذان دے کر، توجہ، اقبال کہہ رہے ہیں ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں اذان دے کر ان کلیساؤں میں اذان دی، اذان افریقہ کے صحراؤں میں اذان دی۔ اور آج ہمارا حال یہ ہو گیا، اگر ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو، بچہ، ہم اپنے بچے کے کان میں اذان دینے کی اوقات اور حیثیت نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ۔ جو جوان اپنے بچے
کے کان میں اذان دینے کا علم نہ رکھے، وہ کلیساؤں میں کیا اذان پڑے گا، وہ صحراؤں میں کیا اذان پڑے گا۔ ارے مسلمانوں کا علمی وقار اتنا گر چکا، نہ اپنے بچے کے کان میں اذان دے سکتے ہیں اور نہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکتے ہیں۔ جس قوم کا علمی گراف اتنا نیچے گر جائے کہ وہ اپنے بچے کے کان میں اذان نہ پڑھ سکے اور اپنے باپ کا جنازہ نہ پڑھا سکے، پھر زندگی کس چیز کا نام؟ زنا کا، نشے کا، شراب کا، بے نمازی پن کا، عیاشی کا، آوارگی کا۔ بتاؤ، مرنا نہیں ہے، موت نہیں آنی ہے۔ اے ہزاروں جوانوں، تقریر سننے کے لیے تمہارے جو جذبات ہیں، اگر عمل کرنے کے لیے یہی جذبات پیدا ہو جائیں تو پوری دنیا کے اندر انقلاب آ جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر۔